تو اگر ہم گائے کی طرح زندگی یا جانور کی طرح زندگی، اس وقت دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں، اس کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کرنا کیا ہے، راستہ کیا ہے، منزل کیا ہے. اس بات کا ہمارے پاس نہ جواب ہے نہ ہم جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. دیکھیں، پہلے تو میں نے آپ کو جیسے کہ گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ آپ کو جاننا چاہیے اپنی حقیقت کے بارے میں کہ آپ ہیں کون. پھر آپ کو اپنی منزل کا بھی جاننا چاہیے. سوچ و بچار، سنیں، عقل سے کام لیں اور کسی کی بات سنیں. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو دیکھیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا کفر ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی اگر بنا سوچے سمجھے زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جس طرح کہ ایک جانور جو ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، جو بھی ہے، تو اس سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی تم کون ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، گائے سے اگر پوچھیں تمہارا کیا کام ہے، تمہارا کیا مقصد ہے، کوئی جواب دے گی وہ ہمیں؟ گائے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یا جس طریقے سے وہ بس کیونکہ وہ تو مجبور ہے، پھر عقل نہیں ہے اس کے پاس، زبان نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ ایسی نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ہے. تو اگر ہم گائے کی طرح زندگی یا جانور کی طرح زندگی، اس وقت دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں، اس کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کرنا کیا ہے، راستہ کیا ہے، منزل کیا ہے. اس بات کا ہمارے پاس نہ جواب ہے نہ ہم جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کا. بس وہی ایک آپ دیکھ لیں، مطلب جانوروں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جانور کی مثال لی ہے کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، مثال ان کی جانوروں کی سی ہے، بلکہ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور تو اپنا کام کر رہے ہیں بیچارے، جانور تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، ان کی ہر چیز جو ہے بس آپ استعمال کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. لیکن ہم جو ہے جانور سے بدتر اس لیے ہو گئے کہ ہم تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، سمجھ، عقل اور قوتیں اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. اور باطل کے لیے آج کا انسان جی رہا ہے، باطل کو مقصد بنا لیا ہے. باطل اس کی نظر میں سب کچھ ہے. جیسے کہ میں مطلب زیادہ آپ کو تردد میں نہیں ڈالتا. باطل کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی بنا کسی ٹھوس مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کی منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے، راستہ کیا ہے. یہ ہمیں نہ معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں. ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. میں سب سے پہلے آپ اپنی انسان دیکھتا ہے اپنے آپ کو، پھر اس کو اہمیت دیتا ہے کہ میں کرتے ہیں نا، میں
ہر ایک کا کہتا ہے، عورتیں بھی کہتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں، بچے بھی اپنی اپنی طرح میں لگے ہوئے. تو ہمارا یعنی ایک خیال ہے کہ میں یہی ہوں بس جو کہ نظر آ رہا ہوں. یہ ایک خیال بیٹھ گیا ہے کہ میں یہ اصل یہ ہوں میں. اچھا، پھر ظاہر پہ جو ہماری نظر لگتی ہے اس کو ہم اصل سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ میرا ماں ہے، یہ میری باپ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ نوکری ہے، یہ ہے وہ ہے. بس اس کو ہم اصل سمجھ لیتے ہیں. پھر اسی کے لیے کچھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. انسان ظاہر کو اصل سمجھ لیتا ہے اور ظاہر کے لیے یہ ساری پلاننگ اس کی ظاہر کے لیے ہوتی ہے. عام طور پہ ظاہر کے لیے جینا چاہتا ہے. آج ہمارا جو مسئلہ نمبر 1 ہے وہ مسئلہ نمبر 1 اور پہلا مسئلہ اور آخری مسئلہ صرف ظاہر ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے مسئلہ ہمارا؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے بس یہی میرا مسئلہ ہے. تو یہ بات تو غلط ہے. انسان تو وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. انسان وہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو اس پر آپ نے یقین کرنا ہوگا اور پھر اس کے لیے آپ نے اپنے لیے زندگی گزارنی ہوگی. ابھی تو ہم باطل کے لیے جی رہے ہیں. آج کا انسان باطل کے لیے جی رہا ہے، جبکہ باطل کیا ہے؟ ظاہر. باطل کیا ہے؟ ظاہر. یہ باطل ہے. آپ نے کبھی پرانی نیٹ پہ دیکھا ہوگا، کبھی قبروں کو، انسان کا ڈھانچہ کبھی دیکھا ہے مٹی میں؟ جب وہ پرانی وہ ہوتی ہیں، پرانی قبریں جب کھودی جاتی ہیں تو ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے نا. تو بس وہی، مطلب آپ کا ظاہر تو وہی ہے، وہ ڈھانچہ ہے آپ کا. ساری زندگی تو آپ نے ظاہر کے لیے گزار دی. آپ نے کیا کیا؟ کر کیا رہے ہیں؟ اس وقت ہماری سوچ تو ظاہر تک محدود ہے. تو یہ بات دیکھیں سوچنے کی ہے، ایسی بات نہیں ہے. دھوکے میں اگر انسان آ جائے دنیا میں، لیکن کسی بھی چیز میں ہم دنیا میں بھی ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو ہم دھوکے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک کوئی دکاندار ہے، اس کو نوٹ دیتا ہے کوئی 5000 کا، تو وہ اچھی طرح اس کو دیکھتا بالتا ہے کہ نہیں؟ تو دنیا میں بھی آپ حتی الامکان دھوکے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. دھوکے میں انسان نہیں پڑنا چاہتا. یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی 10 روپے کے یا چلے 500 روپے کی ایک گڈی ہے، آپ کے پاس ہے، پرانے نوٹ ہیں آپ کے پاس، 5000 کے نوٹوں کی ایک گڈی ہے آپ کے پاس، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. دوسرے کے پاس ایک فریش نوٹوں کی گڈی ہے، وہ 500 روپے کی ہے. تو کوئی ایک آدمی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ یار یہ پرانے نوٹ کیا کر رہے ہیں، نئی گڈی لے لو، یہ ذرا سائز میں بھی بڑھے، اور یہ لے لو، یہ پرانے مجھے دے دو، یہ نئے تم لے لو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ وہ 5000 کے نوٹوں کی گڈی اسے دے دیں گے 500 کے عوض؟ انسان دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ انسان یہاں دھوکے سے بچتا ہے. جب بھی کوئی بات اسے آفر ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے، اس کی حقیقت پر سوچتا ہے کہ بھئی یہ بات یہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، بظاہر اس میں کچھ ہے، یہ نوٹ نئے پرانے تو ہیں، لیکن کیا اس میں میرا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ تو دنیا میں بھی انسان سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے اپنے. دیکھیں، ہم یہ دنیا جو ہے ہمارے مفادات کی پابند ہے. ہم سب لوگ مفادات، یہ رشتے ناتے ہمارے سر مفادات کے پابند ہوتے ہیں. اور مفاد، یہ مملکتیں باہمی مفادات کے تحت ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں، بائی لیٹرل ایشوز ایسے ہی کہتے ہیں.
جو باہمی مفادات ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، بھئی ہمارا آپ کا مفاد یہ ہے، چلو معاہدہ کر لیتے ہیں، کوئی تجارتی معاہدہ ہو جاتا ہے، تو انسان دیکھیں دنیا میں بھی دھوکے میں نہیں پڑتا اور دھوکے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم